بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلقین پڑھ دی گئی، گورکن قبر سے باہر آ گیا اور اس کے بعد ایک اور شخص مجھ پر تلقین پڑھنے کے لیے قبر میں داخل ہوا۔ اس موقع پر میں یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ انسان کی زندگی کا سب سے خوفناک، سخت اور غمناک وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے بے جان جسم کو قبر جیسے تنگ و تاریک مکان میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور سب لوگ مرنے والے کے جسم اور روح کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر میرے کچھ دوست عزیز و اقارب حیرت میں ڈوبے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں بھی بہت جلد اس خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ موت کے خوفناک پنجے عنقریب ان کی گردنوں تک پہنچنے والے ہیں اور اس طرح سے ان کی تمام دنیاوی مسرتوں، غموں اور تکالیفوں اور لذتوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد اعلیٰ انسانی مسائل کا احیاء اور دل کو تاریکی سے نجات بخشتا ہے، اس لیے اس میں ایسی دعائیں اور اذکار موجود ہیں جن سے انسان کی مذہبی حس بیدار ہوتی ہے۔ اس مقصد کے تحت میت کی تلقین کے طور پر کچھ جملات پڑھے جاتے ہیں جو دراصل زندہ لوگوں کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں اور مرنے والے کے لیے بھی۔ تلقین پڑھنے والے نے قبر میں اترتے ہی اپنا دایاں ہاتھ میرے دائیں شانے پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے میرے بائیں کندھے کو مضبوطی سے تھام کر اپنا منہ میرے بے جان کان کے قریب لے گیا اور میرے شانے ہلاتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ اے فلاں فلاں کے بیٹے، سنو اور سمجھو۔ کیا تم اس وقت اس عقیدے پر قائم ہو جو تمہارا دنیا میں تھا؟ یعنی کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ خدا یکتا کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ تمام انبیاء کے سید اور سردار اور اللہ کے آخری نبی ہیں؟ اس کے بعد اس نے کہا، کیا ابھی تک تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ امام ہیں جن کی اطاعت کو خدا تعالیٰ نے کائنات کے ہر شخص پر واجب قرار دیا ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حسن و حسین، زین العابدین، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم، علی رضا علیہ السلام، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام مومنین کے امام اور تمام مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں؟ نیز یہ کہ وہ بزرگوار ہستیاں تمہارے ہادی اور رہنما اور تجھے خوشبختی کا راستہ دکھانے والے ہیں؟ اے فلاں ابن فلاں۔ اس موقع پر میرے وجود سے آگ کا شعلہ برآمد ہوا۔ میں نے چیخ کر کہا، اے شخص، یہ تم میرے بے جان جسم سے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ وہ نہ تو کچھ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی بات کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ بے نوا اور بدبخت سے پوچھو، مجھے روسیہ اور سراپائی شرمندگی سے پوچھو، میں تو تمہیں جواب دوں کہ میں نے دنیا میں کبھی بھی خود کو خدا کے سپرد نہیں کیا۔ میں نے اس مقدس کتاب قرآن مجید کو کبھی اپنا ہادی رہنما نہیں بنایا۔ یہ میری نادانی کی انتہا تھی کہ خود کو دانا سمجھتا رہا۔ میری شکل تو انسانوں جیسی تھی لیکن میں اندر سے ایک خونخوار درندہ تھا۔ میں اس دنیا میں در حقیقت مردہ تھا جو زندہ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہو۔ نہ میں عالم قبر کا عقیدہ رکھتا تھا اور نہ دنیائے برزخ کا۔ میں نے کبھی بھی برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی کو خواہشات نفسانی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ جو اچھا لگتا اسے کہتا، جو بری لگتی اسے برا جانتا۔ اس طرح کا گنہگار انسان یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اور آپ کے پاک و طاہر فرزند اس کے امام اور پیشوا تھے؟ تلقین پڑھنے والا بدستور اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ قبر کے آس پاس کھڑے ہو کر کسی شخص کو میری حالت کا ادراک نہیں ہو رہا تھا۔ تلقین پڑھتے ہوئے وہ ان جملوں پر پہنچا جن میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم سے خدا رسول، ائمہ معصومین علیہ السلام، دین کتاب اور قبلے کے بارے میں سوال کیا جائے تو ڈر و خوف کا شکار نہ ہونا بلکہ ان کے جواب میں کہنا، اللہ عز و جل میرا پروردگار ہے، حضرت محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، خانہ کعبہ میرا قبلہ ہے اور امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے 11 فرزند میرے امام پیشوا ہیں، اور چونکہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے دنیا و آخرت میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ وہ میری شفاعت فرمائیں گے۔ تلقین پڑھنے والے کے یہ جملے آتش تلوار کی طرح میرے وجود میں پیوست ہو رہے تھے۔ میں خون آلودہ آنکھوں اور غم و اندوہ سے لبریز دل کے ساتھ پشیمانی، انکساری اور التجا آمیز انداز میں چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، اے تلقین پڑھنے والے، تمہیں اس خدا کا واسطہ مجھے اس سے زیادہ اذیت مت پہنچاؤ۔ یہ سلسلہ اب یہی بند کر دو۔ جس زبان سے پوری زندگی میں ایک بار بھی یا اللہ نہیں نکلا وہ کس طرح سے خدا کے فرشتے کے سامنے کہے گی کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ جو شخص اپنی زندگی کے دوران رسول اکرم، ائمہ معصومین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اب کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے رسول اور امام و پیشوا ہیں؟ یہاں پر مجھے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے نادان، تم نے اب جا کر حقیقت کا ادراک کیا ہے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا ہے۔ کاش مرنے سے قبل اس حقیقت کا ادراک کرتے تاکہ تجھے اس کا فائدہ ہوتا۔ اب اس ادراک اور اعتراف کا کیا فائدہ؟ اسلام، قرآن، کعبے کو خرافات سمجھنے والا شخص یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اسلام اس کا دین، قرآن اس کا دستور عمل اور کعبہ اس کا قبلہ ہے؟
اور کعبہ اس کا قبلہ ہے۔ تلقین پڑھنے والے نے تلقین کے آخری جملوں کو پڑھتے ہوئے کہا، اے فلاں ابن فلاں، خدا تبارک و تعالیٰ بہترین پروردگار ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین رسول ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام ان کے معصوم فرزند یعنی 12 امام بہترین امام ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لائے ہیں وہ بہترین دین ہے۔ اے فلاں، موت قبر میں منکر و نکیر کا سوال کرنا، روز قیامت مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، جنت و دوزخ سب برحق ہیں، بلا شبہ قیامت آئے گی، خدا تعالیٰ قبروں میں سوئے ہوئے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، کیا تم میری ان باتوں کو سمجھ گئے؟ میں نے جواب میں کہا، جی ہاں سمجھ گیا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ سب کچھ مجھے زندگی میں سمجھ لینا چاہیے تھا، نہ یہاں کہ جہاں میرے لیے آگے یا پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تلقین خواہ نے ایک اور مختصر دعا پڑھی اور قبر سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد وہ غور کن دوبارہ قبر میں داخل ہوا، قبر کو بند کرنے کے لیے رکھے پتھروں کو بڑی مہارت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے لگا، یہاں تک کہ میری لاش مکمل طور پر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد غور کن نے قبر کے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا، قبر پر مٹی ڈالو۔ چند ہی منٹوں میں میری قبر کو خاک سے پر کر دیا گیا۔ میرے رشتہ دار، عزیز و قاری، بیوی بچوں نے کچھ دیر تک وہاں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھا اور کچھ دیر بعد قبرستان سے رخصت ہو کر گھر واپس چلے گئے۔ اس موقع پر مجھے امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول دعائے ابو حمزہ سمالی کے اقتباسات یاد آ گئے، جنہیں میرے ایک باایمان دوست نے مجھے بیدار کرنے کے لیے عربی سے فارسی میں ترجمہ کر کے سنایا تھا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، پس اگر میں اس حالت میں قبر میں منتقل کیا جاؤں، مجھ سے زیادہ کون بدبخت ہے، کیونکہ میں نے قبر کو اپنے آرام کے لیے خوب تیار نہیں کیا، میں نے اس میں نیک عمل کا بچھونا نہیں بچھایا، میں کیوں نہ گریہ کروں، کیونکہ مجھے اس عذاب کا درست اندازہ نہیں جو وہاں مجھ پر ٹوٹنے والا ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میری زندگی نے مجھے فریب میں مبتلا کیا ہے۔ اب تو موت کے سائے نے مجھے ہر جانب سے گھیر لیا ہے۔ عورت، اولاد، مال و دولت، طاقت و اقتدار، یہ سب چیزیں قبر سے پہلے تک ہی ہیں، انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ دنیا کا یادگار گھر کتنا پرسکون تھا اگر اس میں موت نہ ہوتی، زندگی کا یہ لہلہاتا باغ کتنا اچھا تھا اگر اس میں خزاں کا گزر نہ ہوتا، اس دل منہ لینے والے محل کی لذت کس کام کی، کیونکہ جب اس میں رہنے کا مزہ آنے لگا تو کوچ کے نکارے بج گئے۔ میں بہت خوش تھا، اتنے سارے لوگ مجھے سپرد خاک کرنے آئے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی موجودگی میں سورہ فاتحہ، تلاوت قرآن، صلوات وغیرہ پڑھنے سے خوب بہرہ مند ہوں گا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ جانا شروع ہو گئے، میری چند قریبی عزیز وہاں باقی رہ گئے، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے۔ یہ موقع میرے لیے اتنا انتہائی کربناک تھا کہ اس موقع پر مجھے ایک درد دل رکھنے والے شاعر کے چند اشعار یاد آ گئے، جن میں وہ کہتا ہے کہ ایک صبح کو میرے قبرستان سے گزر ہوا، مجھے وہاں سے آگ و فغاں کی آواز سنائی دی، ایک شخص مٹی سے کہہ رہا تھا، اس دنیا کی قدر و منزلت تو رئی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر مجھے وہ اذیت تکلیف ہو رہی تھی، شاید آپ کو اس کا درست اندازہ نہ ہو، اس میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے باز ماندگان قریبی دوست اتنے بے رحم ہوں گے۔ میں نے تو ان سے پیار و محبت میں کبھی کمی نہیں آنے دی، لیکن وہ لوگ کتنی جلدی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے چیخ کر ان سے کہا، کہاں جا رہے ہو، میرے پاس رکو، مجھے اکیلا نہ چھوڑو، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی اور قبرستان سے واپس چلے گئے۔ اس دوران میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مرنے کے لیے پیدا کرو، فنا برباد ہو جانے کے لیے جمع کرو اور گھر تباہ ہو جانے کے لیے تعمیر کرو۔ مگر افسوس کہ وہ لوگ کسی اور دنیا میں تھے، اس بیدار کرنے والے منادی کی آواز سننے سے محروم تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ لوگ اب قبرستان سے نکلنے والے ہیں تو میں نے چیخ کر فریاد کی، جاتے ہو تو جاؤ، لیکن جان لو، خواہ تم یقین کرو یا نہ کرو، تم چاہو یا نہ چاہو، ایک دن تمہیں بھی اس خاک میں سونا ہے۔ خدا کی قسم، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موت میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔